الصلاة والسلام على سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ واتباعہ ومن دعا بدعوتہ الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال اللہ تعالی اکراما لحبیبہ ونبیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے احباب نے اور جلسے کے بعض منتظم حضرات نے بڑی محنت سے یہ کرسی لا کر یہاں رکھی۔ یہ جتنی بھاری بھرکم ہے، اس کا جتنا وزن ہے اور زمین سے اسے چڑھانے میں جو محنت ہے، وہ دیکھ کر میں یہ نہیں کہوں گا کہ کرسی بدل دی جائے، ورنہ کرسی کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ کرسی پہ بیٹھنے کے بعد پیر سکون سے زمین تک پہنچے، کوئی دشواری نہ ہو۔ خیر، اللہ رب العزت کا کرم ہے، ہم جس حال میں بھی ہے آپ لوگوں کی مہربانیوں سے بہت عافیت میں ہے۔ ایک بار اور درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جناب مولانا عارف مصباحی صاحب، مفتی عارف مصباحی صاحب سے پوچھا کہ آپ کے علاقے میں مجھے تقریر کرنی ہے، کوئی عنوان بتائیں، تو انہوں نے 2 عنوان بتائے۔ پھر اس کے بعد محترم محتشم رضا صاحب، متعلم جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے پوچھا کہ آپ کے علاقے میں تقریر کرنی ہے، جو منتظم اور کارکنان حضرات ہیں ان سے پوچھ لے کہ کیا عنوان ہونا چاہیے، تو 2 عنوان انہوں نے بھی بتا دیے۔ پھر اس کے بعد ابھی آتے آتے مولانا سہیل امجدی صاحب، غالباً امیر حمزہ صاحب سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے بھی ایک عنوان مجھے دیا کہ یہ عنوان ہے، اس پہ تقریر ہو سکتی ہے، لیکن ان سب کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جس پہ مناسب سمجھیں۔ اور ان سب سے ہٹ کر کے اگر ہم اپنے جلسے کا عنوان دیکھتے ہیں تو جلسے کا عنوان ہے جشن غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہم سب چونکہ حضرت سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والہانہ عقیدت رکھتے ہیں اور آپ کے سلسلے سے وابستہ بھی ہیں، تو اس بنیاد پہ جب ان کے نام کا جشن ہے، ان کے نام کا جلسہ ہے، تو ان کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہونی چاہیے۔ تو اب گویا کہ میرے سامنے 6-7 مضامین ہیں، 6-7 موضوعات ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان تمام موضوعات پہ تقریر نہیں ہو سکتی، اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس کے سامنے 7-8 موضوعات ہو، وہ کسی ایک موضوع کے لیے حساس بھی نہیں ہو سکتا، اس کی یکسوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ بہرکیف اب ان تمام موضوعات کے بیچ میں گھر کر کے میں آپ حضرات سے کچھ باتیں کہنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ کرم فرمائے گا اور کچھ اہم اور مفید معلومات میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ 2 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھا ہے، 1 مرتبہ اور پڑھ لیجئے تاکہ 3 کا عدد پورا ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور رسول کائنات، شاہ موجودات، فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ کے بندے ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ کی بندگی کرتے رہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے نبی سے بے انتہا محبت کریں اور ان کے احکام پہ سختی سے عمل کریں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی عبادت جب دونوں کو ایک ساتھ رکھ کر کے ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو پھر اللہ کی عبادت میں بھی دل لگے گا اور اللہ کی عبادت کی طرف سبقت ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے تو پیدا کرنے کے ساتھ اسے مکمل آزادی دے دی ہے،
مکمل اختیار دے دیا ہے، اس حد تک اختیار دیا ہے کہ اگر قرآن کے الفاظ میں بیان کیا جائے تو فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے مذہب حق پہ رہے اور جو چاہے اپنے مذہب کو اختیار کر لے۔ اللہ نے انسان کو اس حد تک آزادی دی ہے، پھر اس کے ساتھ اس سے عبادت کا تقاضا بھی کیا ہے۔ ایک انسان جو فطرتاً آزاد ہو، ایک انسان جو فطرتاً اپنے اوپر کوئی ذمہ داری لینا نہ چاہتا ہو، اس سے تقاضا کیا جائے کہ تم زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی عبادت کرو، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ چیز ممکن نہیں ہو سکتی۔ تو اب ہمیں غور کرنا ہے کہ انسان آزاد بھی ہے، اس سے عبادت کا تقاضا بھی ہے، تو ہم کیسے اس آدمی کے بارے میں کہیں گے کہ وہ عبادت کر سکتا ہے؟ تو دنیا میں کوئی بھی چیز، اگر کوئی بھی کام آپ کسی سے کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کریں گے تو آپ کا وہ کام بنتا ہوا نظر آئے گا۔ لوگ دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو یا تو خوف کی وجہ سے کرتے ہیں، یا محبت کی بنیاد پہ کرتے ہیں، یا ضرورت کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو آزادی ضرور دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے خوف کا بھی ذکر کیا کہ اے میرے بندو، تم ہمیشہ مجھ سے ڈرتے رہنا۔ جب تمہارے دلوں میں تمہارے رب کا خوف ہوگا تو تم کبھی بھی عبادت سے دور نہیں رہو گے، بلکہ تم اللہ کی عبادت کرتے رہو گے۔ اور دوسرے مرحلے میں فرمایا کہ اے لوگو، تم میرے نبی سے محبت کرنا، اس لیے کہ تم جس سے محبت کرو گے اس کے طریقے پہ چلتے رہو گے۔ جب نبی کی محبت تمہارے دل میں جاگزی ہوگی تو تم اللہ کی عبادت سے کنارہ کشی نہیں کرو گے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے ہمارے مذہب اسلام کو اتنا خوبصورت بنایا اور اس کے اصول، ضوابط اور فرامین اور قانون کو اتنا مستحکم بنایا ہے کہ ہر انسان کو ان تعلیمات پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، انسان چاہے یا نہ چاہے، لیکن اس کی ضرورت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مذہب اسلام سے وابستہ رہے اور قرآنی تعلیمات پہ عمل کرتا رہے۔ تو اب اللہ کی بندگی کے لیے خوف بھی ضروری تھا تو اللہ نے اپنا خوف واجب کر دیا۔ اللہ کی بندگی کے لیے محبت بھی ضرورت تھی تو اللہ نے اپنے نبی کے محبت کو لازم کر دیا۔ اللہ کی عبادت کے لیے عبادت کی ضرورت کو سمجھنا بھی ضروری تھا تو پروردگار عالم نے ہمارے مذہب اسلام کو ہماری ضرورت بنا دیا۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے جو ہم سے عبادت کا تقاضا کیا ہے، جو عبادت ہمارے اوپر لازم کی ہے، اس عبادت کو کرنے کی ساری چیزیں وہاں پہ جمع ہو گئی ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں میں جو چیز محبت ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے کہ محبت انسان کے اندر وہ جنونی کیفیت پیدا کر دیتی ہے کہ انسان آزاد بھی ہو وہ خود کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا پاتا ہے۔ انسان کتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو، اپنے محبوب کے قدموں پہ سر جھکایا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کا معاملہ مستحکم رکھیں۔ یہی وہ محبت ہے جو ہمیں اللہ تک بھی پہنچائے گی اور ہمیں جنت کا راستہ بھی ہموار کرے گی۔ لیکن محبت ہم کیسے کریں گے؟ محبت کرنے سے پہلے جس ذات سے ہمیں محبت کرنی ہے اس کی عظمتوں کا اعتراف کرنا ہوگا، اس کے کمالات بھی جاننے ہوں گے۔ میں آج قرآن کریم کی روشنی میں بتانا چاہوں گا کہ پروردگار عالم نے ہمارے نبی کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے اور کیسے کیسے کمالات آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ ہم سب کے سب مومن ہیں اور ہم سب اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم سب اللہ کی بندگی کرتے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، ہم اللہ کے لیے عبادت اور کار خیر کرتے ہیں۔ لیکن قرآن نے جہاں کہیں ان چیزوں کی تعلیم دی تو کبھی بھی اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے ذکر سے خالی نہیں رکھا، بلکہ جہاں کہیں ان چیزوں کا ذکر آیا ہے وہاں پروردگار عالم نے اپنے محبوب کا ذکر ضرور کیا ہے۔ ایمان کی بات آئی تو صرف یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگو تم اللہ پر ایمان لاؤ، بلکہ اللہ نے فرمایا آمنو باللہ و رسولہ، اے لوگو تم اللہ پر بھی ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ جب تک رسول پر ایمان نہیں ہوگا اللہ پر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے طاعت کا ذکر کیا تو فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ کامیاب ہے اور جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ کامیاب ہے۔ یعنی رسول اللہ کی اطاعت چھوڑ کر کے محض اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے نافرمانی کا ذکر کیا تو فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو رسول اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ راہ حق سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ یعنی محض اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہ ہماری کامیابی نہیں ہے، رسول اللہ کی نافرمانی سے بھی بچنا ضروری ہے، تبھی ہم کامیابی تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ تین چیزیں تو آپ نے بارہا سنی ہوں گی، لیکن قرآن کریم اسی پہ اکتفا نہیں کرتا، بلکہ
قرآن اور بہت ساری چیزوں میں ان باتوں کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اے لوگو اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو راضی کیا جائے، رسول اللہ اس بات کے حقدار ہے کہ ان کو راضی کیا جائے، یعنی اللہ کی رضا اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم رسول اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب نہ ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم نے جہاں ہجرت کا ذکر کیا ہے تو وہاں پر فرمایا کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، لوگ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، لوگ اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے اپنے وطن کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ لوگ جاتے کہاں ہیں؟ یہ لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی، قرآن جب اس چیز کو ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اور وہ لوگ جو ہجرت کرتے ہوئے رسول اللہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ قربان جائیے کہ ہجرت ایک عبادت کا نام ہے، ہجرت دین کی حفاظت کا ایک منظم طریقے کا نام ہے۔ پروردگار عالم نے وہاں بھی اپنے محبوب کا ذکر کیا تاکہ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ محض اللہ کی عبادت یہ مقصود نہیں ہے، یہی مطلوب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادت بھی ہو اور رسول اللہ کی طاعت بھی ہو، تب تمہارے لیے کامیابی کی راہیں ہموار ہو سکتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جہاں محبت کا ذکر کیا تو قرآن کریم کی وہ آیت آپ کے ذہن میں ہوگی جو سورہ توبہ کے اندر ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے لوگو تم اپنے گھروں سے محبت کرتے ہو، اے لوگو تم اپنے آباء و اجداد سے محبت کرتے ہو، اپنے اولاد و احفاد سے محبت کرتے ہو، اپنے خاندان سے محبت کرتے ہو، اپنے گھروں سے محبت کرتے ہو، اپنی تجارت سے محبت کرتے ہو، کائنات کی کسی بھی جائز چیز سے محبت کرتے ہو، اور یہ محبت اللہ کی محبت پر غالب ہو جائے۔ بات یہی پہ ختم نہیں کی بلکہ فرمایا کہ یہ محبت رسول اللہ کی محبت پہ غالب ہو جائے تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب تمہارے پاس آئے اور تمہارا صفایا کر دے۔ قرآن بات کرتا ہے ایمان کی، اس میں بھی رسول اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن بات کرتا ہے طاعت کی، اس میں بھی رسول اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن بات کرتا ہے معصیت سے اجتناب کی، اس میں بھی رسول اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن بات کرتا ہے ہجرت کی، اس میں بھی رسول اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن بات کرتا ہے اللہ کی رضا جوئی کی، اس میں بھی رسول اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن بات کرتا ہے اپنی محبت کی، اللہ کی محبت کی، اس میں بھی رسول اللہ کا ذکر ہے۔ یہ تمام آیتیں ہمیں بتلاتی ہے کہ جب تک ہمارا رشتہ ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستحکم نہیں ہوگا تب تک ہم کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب حضرت مولانا حسن رضا بریلوی بڑے پیارے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ ہیں اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا، وہ ہیں اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا، کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے۔ یا رسول اللہ جو آپ کا ہو جاتا ہے وہ صرف آپ کا نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ والا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جو آپ کا ہوتا ہے وہ صحیح معنی میں اللہ کا ہوا کرتا ہے۔ اور دیکھیے قرآن کریم نے کس طریقے سے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کو اجاگر کیا۔ آج کائنات میں ہمیں کوئی دولت ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے عطا فرمایا، یقیناً یہ اللہ کی عطا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں نعمتیں ملتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان منافقوں کا ذکر کیا جو مکہ شریف مدینہ شریف میں رہا کرتے تھے۔ مدینے میں منافقوں کی غربت و افلاس کا یہ عالم تھا کہ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان منافقوں کے پاس سواری کرنے کے لیے سواری نہیں ہوا کرتی تھی، ان کے پاس کھانے کو اچھا کچھ نہیں ہوا کرتا تھا۔ پھر رسول کائنات کی برکت سے مدینہ منورہ میں خوشحالی آئی، اور ایسی خوشحالی آئی کہ قرآن کہتا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ ان لوگوں کو یہی بات خراب لگتی ہے کہ اللہ نے انہیں مالدار کر دیا اور رسول اللہ نے انہیں مالدار کر دیا۔ اللہ تو عطا کرتا ہے، یہ تو ساری دنیا دیکھتی ہے، لیکن رسول اللہ بھی عطا کرتے ہیں، یہ قرآن کریم کے واضح الفاظ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں
نہیں وہ وہاں نہیں، جس کو حضور کے در سے کچھ نہیں ملا تو وہ یہ مان کر کے چلے کہ اللہ کے یہاں سے اس کے لیے حصہ تقسیم ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ جو وہاں سے فیصلے ہوتے ہیں وہ یہاں سے نافذ ہوتے ہیں، جو وہاں سے فیصلے ہوتے ہیں اس کی تقسیم اسی دربار سے ہوا کرتی ہے۔ یہ ہم سب کے آقا و مولا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عطا ہے اور شان دستگیری ہے۔ قرآن کریم میں اسی سورہ توبہ کے اندر آگے چل کے ان منافقوں کا ذکر ہے اور ان کی سرزنش کی گئی ہے۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نہیں دے رہا ہے اور رسول اللہ ہمیں نہیں دے رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، اگر یہ منافق کہہ دیتے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ و رسول کے دیے ہوئے پہ یہ منافق خوش ہو جاتے اور اس کے بعد کہتے کہ اللہ و رسول ہمیں اور دیں گے تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا۔ یعنی اللہ رب العزت نے جہاں دینے کی بات کی ہے وہاں اس چیز کی وضاحت کر دی ہے کہ دیتے ہم ضرور ہے لیکن دست مصطفیٰ سے تمہیں ملتا ہے، بارگاہ مصطفیٰ سے تمہیں ملتا ہے۔ قربان جائیے کہ وہ ذات گرامی کیسی ہے کہ جن کی نعمتوں سے اس دور کے منافق بھی فیضیاب ہوا کرتے تھے اور آج کے مسلمان بھی فیضیاب ہو رہے ہیں۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کا یہاں کوئی کام نہیں ہے، آپ لوگوں کا اثر و رسوخ ہو تو کچھ استعمال کیا جائے یہاں پہ، ان سے خاموش رہیں یا پھر آپ لوگ چلے جائیں صاحب۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رفیقان گرامی، رسول کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو ہمیں محبت کرنی ہے اس محبت کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان کی عظمتوں کا ادراک کرنا ہوگا، ان کی عظمتوں کا اندازہ لگانا ہوگا۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ قرآن کریم میں اتنے خوبصورتی کے ساتھ، اتنی وضاحت کے ساتھ آپ کے فضائل، آپ کے مناقب اور آپ کے کمالات بیان کیے گئے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ شان ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر دنیا کی ساری زبانوں کو یکجا کر دیا جائے، ان تمام زبانوں کے جو کلمات تعظیم ہیں ان تمام کلمات تعظیم کو اکٹھا کر لیا جائے، پھر ان تمام کلمات تعظیم سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثنا خوانی کی جائے، تب بھی ہمارے سارے کے سارے الفاظ آپ کی بارگاہ ناز میں دست بستہ کھڑے ہو کر کے یہ عرض کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ تیرا وصف بیاں ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ تو جس رسول کی یہ شان ہو اس رسول سے اپنے دلوں کو وابستہ کرنے کی ضرورت ہے، جس رسول کی یہ شان ہو اس سے اپنے دلوں کو وابستہ کرنے کی ضرورت ہے، ان کی یادوں سے اپنے سینوں کو منور کرنے کی ضرورت ہے، ان کی تعلیمات کو اپنے عملی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان سے جتنی محبت کریں گے اتنی ہی کامیابی ملے گی، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو آپ سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کی جائے، جو آپ کی محبت میں کوتاہی کرے اس سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، تبھی ہمارے لیے کامیابی کے راستے ہموار ہو سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کتنی عظیم چیز ہے، اس کو میں ایک واقعے کی روشنی میں بتا کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اتنی عظیم ہے، اتنی اہمیت کی حامل ہے، اور محبت کا لحاظ اتنا ضروری ہے کہ اگر دنیا میں طوفان اٹھ رہے ہو تب بھی آپ کی محبت کی پاسداری کرنا ہے، اگر دنیا میں زلزلے آ رہے ہو تب بھی ہمیں آپ کی محبت کا نعرہ لگانا ہے، اگر کہیں پہ بموں کی گھن گھرج ہو، کہیں پہ گولیوں کی گونج ہو، کہیں پہ تلواروں کے سائے ہو، کہیں پہ نیزوں کی برسات ہو، زندگی دوبھر ہو چکی ہو، تب بھی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی کی محبت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا کرے، آپ کے ناموس کے معاملے میں کوئی کوتاہی کرے۔ اور یہ صرف خطیبانہ الفاظ نہیں ہیں، بلکہ آپ غور کریں گے تو جنگ احد میں ایک صحابیہ کا واقعہ ہے کہ ایک صحابیہ تھی، وہ ان کے والد بھی شہید ہو گئے، ان کے شوہر بھی شہید ہو گئے، ان کے
بھائی بھی شہید ہو گئے، اور وہ خاتون رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے پریشان تھی، حضور کی تلاش میں نکلی کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحیح سلامت ہیں یا آپ کو کوئی آزار پہنچا ہے۔ وہ عورت، وہ خاتون، وہ صحابیہ اس تلاش میں نکلتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے بھائی شہید ہو گئے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ہر سوال کے جواب میں وہ یہی کہا کرتی تھی، میرے نبی کیسے ہیں، میرے نبی کیسے ہیں۔ جب انہیں خبر دے دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحیح حالت میں ہیں، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو اس کے بعد ان کی زبان سے نکلا، کل شیء بعدک جلل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے آپ کو صحیح حالت میں دیکھ لیا، آپ کو صحت مند دیکھ لیا، تو اب اس کے بعد میرے لیے ہر مصیبت آسان ہے۔ میں اپنے باپ کو قربان کر سکتی ہوں، ماں کو قربان کر سکتی ہوں، بھائی اور شوہر کو قربان کر سکتی ہوں، لیکن آپ کی طرف آتے ہوئے تیروں کو نہیں دیکھ سکتی، اور آپ کے عزت و ناموس کے معاملے میں کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ عقیدہ وہ ہے جو ہمیں خود صحابہ نے دیا ہے، یہ عقیدہ وہ ہے کہ جس عقیدے کا استخراج ہم نے جنگ احد کے اس کیفیت سے استخراج کیا ہے کہ ایک طرف تو یہ حال ہے کہ تیر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہے، اور دوسرے طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو صحابہ کرام نے حضور کی عزت و ناموس کا دفاع کر کے صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بات سمجھا دی کہ اے لوگوں، تمہاری نظر میں کوئی بھی چیز اہم نہیں ہے، تمہاری نظروں میں جو چیز اہم ہونی چاہیے وہ صرف تمہارے نبی کی محبت ہے، ان کی الفت ہے، ان کی عقیدت ہے۔ اگر یہ سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، اگر یہ چلا گیا تو سب کچھ چلا گیا۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نبی کی محبت کو سینے میں رکھیں اور اس محبت کے اوپر ناز کرے، اللہ سے دعا کرے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی بات ہے، اور اس محبت کے معاملے میں جوانوں میں بڑی کوتاہی نظر آتی ہے، عورتوں جوانوں میں کوتاہی نظر آتی ہے، بزرگوں میں، بچوں میں زمانے گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ کمیاں بھی نظر آ رہی ہے۔ کیوں نظر آ رہی ہے؟ لوگ یہاں سے سفر کر کے جاتے ہیں، سعودیہ چلے جاتے ہیں، کسی ایرے غیرے کی تقریر سن لیتے ہیں، اس کے بعد وہ ایک جملہ کہتے ہیں، کہتے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے؟ آپ کی طاعت ہی محبت ہے، آپ کی اتباع ہی کا نام محبت ہے۔ میں ببانگ دوہل اس چیز کا اعلان کرتا ہوں کہ محبت الگ چیز ہے، طاعت الگ چیز ہے۔ طاعت کو محبت کر کے محبتوں سے دلوں کو خالی کرنا یہ بہت خوبصورت فریب ہے، کبھی اس فریب میں نہ آئے۔ صحابہ کرام نے خود محبت میں اور طاعت میں فرق کیا ہے۔ آپ کو بخاری شریف کی وہ حدیث معلوم ہوگی کہ یہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا ما اعددت لہا، قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں ما اعددت لہا من کثیر صیام ولا صلاۃ ولا زکاۃ ولکنی احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ میں نے کوئی نماز بہت زیادہ نہیں پڑھی، روزے بہت زیادہ نہیں رکھے، کارہائے خیر بہت زیادہ نہیں کیے، لیکن بات اتنی ضرور ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا انت مع من احببتا، تب تو تمہارا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس کی محبتوں کو تم نے اپنے دل میں سجا رکھا ہے، تمہارا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث بارگاہ رسالت میں ایک صحابی اپنا حال بیان کر رہے ہیں، یا رسول اللہ عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے، محبت میں سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ صحابی نے خود فرق کیا، حضور نے اس فرق کو مانا۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہے وہ کہتے ہیں ما فرحنا فی الاسلام من شیء فرحنا بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببتا۔ اس کے حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا یہ سن کے خوشی ہوئی کہ تمہارا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اس کے بعد حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرا
میرا حشر اس حدیث کی بنیاد پہ میرا حشر نبی کے ساتھ ہوگا، ابو بکر و عمر کے ساتھ ہوگا۔ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ مِثْلَ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میں نے ابو بکر و عمر جیسا عمل نہیں کیا ہے لیکن میں ان سے سچی محبت کرتا ہوں تو میرا حشر بھی ان کے جیسا ہوگا۔ لہذا آپ اس فریب میں نہ آئے کہ محبت اور طاعت دونوں ایک ہی چیز ہے، نہیں، محبت دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو آپ کے اندر تحریک عمل پیدا کرتی ہے، محبت اس قوت کا نام ہے جس کی بنیاد پہ آپ ہر فتنے کا مقابلہ کر سکتے ہیں، محبت اس قوت کا نام ہے جس کی بنیاد پہ آپ دنیا میں بھی سرخرو رہیں گے اور جب قبر میں بھی جائیں گے تو یہ محبت آپ کی قبر کو منور کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ محبت اس چیز کا نام ہے کہ جب قیامت کے دن آپ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے تو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں پہ آپ کو نچھاور کرنے کی جو قوت ہوگی اسی قوت کا نام محبت ہے۔ لہذا محبت کے معاملے میں سمجھوتا نہ کرے، ایسا نہ سمجھے کہ زمانے گزر گئے، وہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں جب لوگ اس طریقے سے سمجھایا کرتے تھے۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، زمانے گزر جائے، صدیاں بیت جائے، قومیں بدل جائے، لیکن ہم وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ویسی ہی محبت کرنے کی بات کرتے ہیں جیسی محبت نبی کے صحابہ نے کی ہے، جیسی محبت ہمارے اسلاف نے کی ہے۔ اسی کو ہم اپنا دین سمجھتے ہیں، اسی کو ایمان سمجھتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی عاشقان صادق کے بارے میں فرمایا کہ قیامت سے پہلے کچھ لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں تمنا ہوگی لو رآنی بنفسہ ومالہ، مؤمن من آمن بی ولم یرنی لو رآنی بنفسہ ومالہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ مومن بندہ وہ ہے کہ جس نے مجھے دیکھا تو نہیں ہے لیکن میرے اوپر ایمان لے آیا، اور اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ لو رآنی بنفسہ ومالہ، کہ اپنی جان قربان کر کے مجھے ایک نظر دیکھنے کا موقع مل جائے، اپنا مال قربان کر کے مجھے ایک نظر دیکھنے کا مل جائے تو وہ اپنی جان بھی قربان کر دے، مال بھی قربان کر دے اور مجھے دیکھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود محبتوں کا درس دیا ہے۔ لہذا آپ حضرات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہی کو عین ایمان سمجھے، اصل ایمان سمجھے، مدار ایمان سمجھے، معیار ایمان سمجھے، اور یہ وہ ترازو ہے کہ جس ترازو پہ آپ سب کو پرکھ بھی سکتے ہیں، اس ترازو پہ اپنا ایمان بھی ناپ سکتے ہیں، اس ترازو پہ اپنے آخرت کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں ہمارے جوانوں میں بہت ساری چیزیں ایسی نکل آئی ہے جو ان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق محبت سے بڑا کم ہو چکا ہے۔ اگر ہم حضور سے سچی محبت کرتے تو یقیناً آپ کی طاعت کو اپنے اوپر لازم کر لیتے۔ یہ ایک واقعہ شفا شریف کے اندر لکھا ہے، حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کس سلسلے میں فرماتے ہیں، ایک باب باندھا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طاعت کرنے کا صلہ۔ باب باندھا ہے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر پہ جا رہے تھے۔ اس زمانے میں پانی نہیں ہوا کرتا تھا تو لوگ جو ہے کہیں پانی نظر آ جاتا، تالاب نظر آ جاتا تو جا کر کے بڑے مزے کے ساتھ غسل کیا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں غسل کے انداز بھی الگ ہوتے تھے، کپڑے باہر رکھ دیا کرتے تھے، پتھر اوپر رکھ دیا کرتے اور برہنہ بدر اندر جا کر کے غسل کر لیتے تھے، پھر باہر آ کر کے اپنے کپڑے پہن لیتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل قافلہ والوں کے ساتھ چلنے لگے۔ جب تالاب آیا لوگوں نے کہا ہم غسل کریں گے۔ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ میں غسل نہیں کروں گا، یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میری نظروں میں ہو اور اس کے ساتھ میں اپنا بدن کھول دوں، اپنا سطر کھول دوں۔ انہوں نے غسل نہیں کیا، انہوں نے خوبصورت مزے لینے والے لوگ وہاں موجود تھے، اس کے باوجود آپ نے غسل نہیں کیا۔ غسل نہیں کیا، اس کے بعد سارا قافلہ اپنے کاموں سے فارغ ہو گیا۔ رات کو امام احمد ابن حنبل اپنے بستر پہ پہنچے تو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے ابشر بالجنہ، کہ تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ کس لیے جنت کی بشارت ہے؟ تو اس کہنے والے نے کہا باستعمالک السنت النبویہ، اے احمد ابن حنبل تمہارے لیے جنت کی بشارت صرف اس بنیاد پر ہے کہ تم نے اپنی خواہش کے اوپر رسول اللہ کی سنت کو ترجیح دی ہے، تم نے اپنی مرضی کے اوپر رسول اللہ کے فرمان کو ترجیح دی ہے، اس بنیاد پہ تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو حضرت امام احمد ابن حنبل نے پوچھا من انت، اے بشارت دینے والے تو کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں انا جبریل خادم رسول اللہ، میں جبریل امین ہوں، مجھے حکم ہوا ہے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پہ عمل کیا ہے تو اس عمل بالحدیث کی بنیاد پہ تمہیں جنت کی بشارت دے دوں۔
تو اس واقعے سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہے، ایک تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حدیث پہ عمل کریں، اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو محبت کی بنیاد پہ حدیث پہ عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرما دیتا ہے۔ اسی سے متصل ایک اور واقعہ بھی سنتے چلے، وہ واقعہ حضرت مولانا عبدالحکیم شرف قادری صاحب نے اپنی کتاب حضرت مولانا عبدالحکیم شرف قادری صاحب نے اپنی کتاب تذکرہ علماء اہل سنت پاکستان کے نام پہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کے اندر وہ واقعہ بیان فرمایا ہے۔ ہماری جماعت اہل سنت کے پڑوسی ملک کے جو اکابر علماء تھے ان میں ایک نام آتا ہے پیر مہر علی گولڈوی کا۔ ان کے بارے میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب آپ سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے، اور جب اس زمانے میں جب قافلے پہ لوگ سفر کیا کرتے تھے تو حاجی حضرت پیر صاحب جو ہے وہ سفر پہ تشریف لے گئے۔ سفر پہ جانے کے بعد ہوا یہ کہ مکہ شریف گئے، انہوں نے حج کیا، مدینہ منورہ جانا تھا۔ مدینہ منورہ کے لیے قافلہ روانہ ہو گیا، راستے میں مغرب کا وقت آنے والا تھا تو قافلہ نے وقوف کیا، قافلے نے توقف کیا، قافلہ ٹھہرا۔ اس کے بعد قافلے میں ٹھہرنے سے پہلے اعلان ہو گیا کہ ہم کو مغرب سے پہلے مدینہ منورہ پہنچ جانا ہے۔ مدینہ رات ہو جائے گی، راستے تاریک ہو جائیں گے تو ہم صبح مدینہ نہیں پہنچ پائیں گے، لہٰذا مغرب سے پہلے وادی بیضاء میں پہنچ جانا ہے، رات کو وہی قیام کرنا ہے اور الصبح مدینہ منورہ میں حاضری دینی ہے۔ قافلے میں یہ طے ہوا، جس کے لیے یہ طے ہوا کہ قافلہ صرف اتنی دیر رکے گا کہ جتنی دیر میں فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے، سنت کے لیے گنجائش نہیں رہے گی، کوئی سنت نہیں پڑھے گا، کوئی نفل نہیں پڑھے گا، ورنہ قافلہ چلا جائے گا۔ پیر صاحب بھی اترے، سبھی لوگ اترے۔ قافلے کا تقاضا ہی کچھ ایسا تھا، اس کی مجبوری ہی کچھ ایسی تھی کہ آپ نے وہاں پہ مصلی بچھایا، فرض نماز مکمل کی تو دیکھا کہ سارے قافلے والے اپنے اپنے اونٹوں پہ سوار ہو چکے ہیں، اپنے اپنے سواریوں پہ سوار ہو چکے ہیں۔ حضرت کو سنت پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ اس کے بعد قافلہ چلنے لگا، چلتے چلتے وادی بیضاء میں پہنچا۔ وادی بیضاء مدینہ منورہ سے بہت قریب ہے۔ وادی بیضاء میں پہنچا، رات کو انہیں رکنا تھا اور صبح کو مدینے میں جانا تھا۔ وادی بیضاء میں جب پہنچا تو حضرت پیر صاحب قبلہ کو آنکھ لگی، رات کو انہوں نے خواب میں رسول کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، سلام کیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا۔ دوسرے طرف گئے، سلام کیا، چہرہ پھیر لیا۔ تیسرے طرف گئے، سلام کیا، چہرہ پھیر لیا۔ چاروں طرف سے آ کر کے حضور کی خدمت اقدس میں سلام کیا، حضور نے چہرہ پھیر لیا۔ حضرت کے ذہن و فکر میں بھی وہ بات نہیں آئی کہ آخر کس بنیاد پہ یہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے حضور کی خدمت میں معذرت کی اور کہا یا رسول اللہ، غلام سے جو لغزش ہو گئی ہو معاف فرما دے، میرے ساتھ اس بے رخی کا مظاہرہ نہ فرمائے، حضور میرا سلام محبت قبول فرما لے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ جملہ تھا آل رسول را نبایت ترک سنت، کہ تم آل رسول ہو، تم میری اولاد ہو، کیسے تم نے یہ گوارا کر لیا کہ میرے پاس سلام کرنے کے لیے آ رہے ہو اور 2 رکعت نماز تم نے چھوڑ دی؟ تم میری اولاد ہوتے ہوئے تم میری سنت کو قربان کر رہے ہو اور میرے پاس آ کر کے سلام کر رہے ہو۔ اس کے بعد حضرت پیر مہر علی گولڈوی بیدار ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے وہ مشہور کلام لکھا جو پنجابی زبان میں آج بھی پڑھا جاتا ہے۔ چونکہ ہمیں پنجابی زبان تو نہیں آتی ہے، البتہ اس کا آخری شعر ہے کہ سبحان اللہ ما احسن کا ما اجمل کا ما اکمل کا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا۔ یہ سارا کلام اسی موقع پہ انہوں نے لکھا اور دنیا والوں کو بتایا کہ اے لوگو، رسول اللہ کی محبت وہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ تمہیں حدیث پہ عمل کرنا ہے، جیسے کہ حضرت امام محمد ابن حنبل نے عمل کر کے دکھلایا۔ اور رسول اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی حدیث پہ عمل کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا، جیسے کہ اس واقعے سے سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن آج ہمارے جوانوں کا حال کچھ الگ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اسلاف کرام نے اپنی جوانیاں کیسے گزاری ہے۔ یہاں تک میں نے ایک موضوع پہ
پہ تقریر کی، یہاں سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہماری جوانی کیسے ہونا چاہیے۔ بطور خاص اس بات کی تاکید ہوئی ہے کہ ہم اپنی جوانیوں کی اہمیت کو سمجھیں۔ قرآن کریم کے واقعات کی روشنی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اسلاف کرام نے اپنی اپنی جوانیاں کیسے گزاری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ما بعث اللہ نبیا الا شابا، اللہ نے جس کسی کو بھی رسول بنا کے بھیجا ہے تو جوانی کے اللہ ایام میں بھیجا ہے، یعنی کسی ایسے کو رسول بنا کے نہیں بھیجا، جس کسی کو بھی رسول بنایا جوانی کے عالم میں رسول بنا کے بھیجا، اس لیے کہ جوان وہ کام کر سکتا ہے جو بچے نہیں کر سکتے ہیں، جوان وہ کام کر سکتا ہے جو بزرگ حضرات نہیں کر سکتے ہیں، جوان وہ کام کر سکتے ہیں جو خواتین نہیں کر سکتی ہے۔ اس بنیاد پہ بطور خاص جوانی کا انتخاب ہوا ہے۔ اور جوانی کا انتخاب کیوں ہوا ہے؟ آپ غور کیجئے کہ زندگی کے 3 مرحلے ہوتے ہیں، ایک ہے بچپن، ایک ہے جوانی، ایک ہے بڑھاپا۔ بچپن میں ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بچپن میں ہمارے پاس طاقت تو بہت ہوتی ہے لیکن کرنے کے لیے عقل نہیں ہوتی ہے۔ جب بڑھاپا آ جاتا ہے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس عقل تو ہوتی ہے، طاقت نہیں ہوتی ہے۔ صرف جوانی ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جس میں اگر کوئی انسان کچھ کرنا چاہے اس کے پاس عقل سلیم بھی ہوتی ہے اور کامل قوت بھی ہوتی ہے۔ اس بنیاد پہ جوانوں کے بارے میں کہا گیا الشباب مستقبل هذه الامہ، کہ جوان جو ہے اس امت کا فیوچر ہے اور اس امت کا مستقبل ہے۔ جوان کتنے اہم ہوا کرتے ہیں، جوانی کی کتنی اہمیت ہوا کرتی ہے، اس کو آپ سورج کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں۔ صبح کو سورج نکلتا ہے، اس میں بھی سورج کے اندر گرمی ہوتی ہے، شام کو سورج ڈوبتا ہے تب بھی وہ سورج ہوتا ہے، وہ بھی گرمی فراہم کرتا ہے، لیکن صبح کی سورج سے وہ نہیں ہو سکتا، شام کے سورج سے وہ ہو نہیں سکتا۔ جو دنیا میں انقلابات آتے ہیں، جو کچے پھل پھک جاتے ہیں اور جو کھیتیاں تیار ہو جاتی ہے، جو جسمانی نشو و نما ہوتی ہے، جو کائنات میں انقلابات آتے ہیں، وہ صبح و شام کی گرمی سے نہیں آتے ہیں بلکہ دوپہر کی گرمی سے آتے ہیں جب سورج عین حالت شباب میں ہوا کرتا ہے۔ جس طریقے سے سورج شباب کے عالم میں ساری کائنات کو منور کرتا اور ساری کائنات میں اپنے واضح اثرات کو چھوڑتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے قوم کا جوان ساری دنیا پہ اپنے عالمگیر اثرات مرتب کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھے۔ جوان کتنے اہم ہیں، واقعات کی روشنی میں ملاحظہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سورہ انبیاء کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو دیکھا، وہ لوگ بت پرستی کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیسے مجسمے ہیں جن کی تم پوجا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے تو ہم ایسا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، ایک دن آئے گا تم جاؤ گے کہیں میلے میں تو میں تمہارے تمام بتوں کا صفایا کر دوں گا۔ چند دنوں کے بعد ایسے ہی ہوا، میلے کا وقت آیا، سارے لوگ چلے گئے، حضرت ابراہیم نے سارے بتوں کا صفایا کر دیا۔ اس کے بعد لوگ آئے، اپنے بتوں کو اس حال میں دیکھا تو پوچھنے لگے یہ کس نے کیا؟ اس کے آگے قرآن کہتا ہے کہ وہ شخص جس نے یہ کارنامہ انجام دیا، وہ پیغمبر جس نے یہ عظیم کارنامہ انجام دیا، قرآن نے اس پیغمبر کی عمر متعین کی ہے، زندگی کا مرحلہ متعین کیا ہے اور فرمایا کہ قالوا سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان ہمارے درمیان ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، اسی نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ یعنی قرآن بتاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام عین حالت شباب میں تھے، عین عالم جوانی میں تھے، تب انہوں نے بتوں کو سرنگو کیا، ان کو تہہ تیگ کیا، ان کا صفایا کیا اور دنیا والوں کو بتایا کہ اے لوگو تم اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرو تو مذہب اسلام کا پرچم بلند کر سکتے ہو اور نعرہ توحید کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچا سکتے ہو۔ حضرت ابراہیم کے بعد دوسرا واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سورہ صافات میں ذکر ہے فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ حضرت ابراہیم نے جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے جان کا جو نذرانہ پیش کیا، قربانی پیش کی، وہ کب کی بات ہے؟ کیا اس چھوٹے بچے کا واقعہ ہے جو یہ بھی نہیں جانتا کہ زندگی کیا ہوتی ہے، موت کیا ہوتی ہے؟ کہ نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے فلما
فلما بلغ معه السعی، وہ بچہ اس عمر کو پہنچ چکا تھا کہ اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے اس کے کاموں میں کھڑا ہو سکتا ہے، وہ بچہ اس عمر کو پہنچ چکا ہے جب زندگی کے نشیب و فراز کو سمجھ سکتا ہے، اس عمر کو پہنچ چکا ہے جو زندگی کی رنگینیوں کو دیکھ کر کے اس کی طرف جا سکتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ ایسے وقت میں جبکہ ایک بچہ اپنے جوانی کے منزل میں قدم رکھ چکا ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ بچہ کہتا ہے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے والد گرامی آپ میرے اوپر تلوار چلا دے، چھری چلا دے جیسے اللہ کا حکم ہوا ہے۔ قربان جائیے کہ جوانی ویسے ہوتی ہے کہ جس میں ایک انسان اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن آج کے جوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ نماز کے لیے اپنا موبائل بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں اور ہمارے اسلاف کس راستے پہ چلا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے خاندان کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، پورا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے، اور قرآن نے ان کی بھی جو عمر متعین کی ہے، وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزُ تُرَاوِدُ فَتَاهَا، کہ امرأت عزیز کی بیوی، اور آگے چل کے جو ذکر آیا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جوانی ہی کا ذکر ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جب وہ واقعہ پیش آیا اور زنان مصر نے ان کو اپنی طرف راغب کرنا چاہا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے پروردگار ایک طرف یہ عورتیں ہیں جو مجھے گناہ کی طرف بلا رہی ہے، دوسری طرف وہ قید ہے جس کی مجھے دھمکی دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں اے پروردگار میں اس گناہ کی طرف جانا نہیں چاہتا، میں قید و بند کی صحبتیں جھیلنا برداشت کروں گا، لیکن گناہ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا گوارا نہیں کروں گا۔ اس واقعے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر بھی متعین کر دی اور دنیا بھر کے جوانوں کو اس بات کا سبق دے دیا کہ اے لوگوں آنے والے زمانوں میں گناہ تمہارے دہلیز تک پہنچ جائے گا، تمہارے جیب تک پہنچ جائے گا، تمہارے موبائل تک پہنچ جائے گا، تمہاری نگاہوں کے سامنے گندی تصویریں ہوں گی، اور نہ جانے دنیا میں کیا کچھ ہونے والا ہوگا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام جو پیکر صبر و رضا بھی تھے، پیغمبر عفت بھی تھے، ان کی زندگی کی اس مقدس واقعے کو یاد کر لینا کہ ایک طرف گناہ انہیں پکار رہا تھا اور دوسرے طرف قید و بند کی صحبتیں تھی، تو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ساری صحبتوں کو برداشت کر لیا، لیکن گناہ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ آج کے جوانوں کو اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنے کی ضرورت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے بڑھیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ سفر پہ جا رہے ہیں اور اپنے ساتھ ایک جوان کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں کسی جوان سے کہا جائے کہ مولانا صاحب کے پاس روزانہ 2 گھنٹے بیٹھا کرو، کوئی جوان تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ مولانا صاحب دین کی بات بتائیں گے، نماز کی تلقین کریں گے، بہت سے برائیوں سے بچنے کو کہیں گے۔ آج کل جوانوں میں اور علماء میں رابطہ اس لیے نہیں ہو پا رہا ہے کہ جوانی کے تقاضے کچھ اور ہے، دین کے تقاضے کچھ اور ہے۔ ہم نے اپنی جوانیوں کو دین کے سانچے میں ڈھالا نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی طبیعت کو میری شریعت کے تابع نہ کر دو۔ تو آج کل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ حضور نے طبیعت کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنے ہی پر ایمان کی سند عطا فرمائی ہے کہ تم اپنی طبیعت کو شریعت کے سانچے میں ڈھال دو، تبھی تم مسلمان ہو سکتے ہو۔ اور جوانوں کو تو علماء کی صحبت ضرور اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہی لوگ آپ کو نماز بھی بتائیں گے، یہی لوگ آپ کی روحانیت کا تزکیہ کریں گے، اور یہی لوگ آپ کو عقیدہ حق کی تعلیم دیں گے، اور یہی لوگ آپ کو اس بات پہ آمادہ کریں گے کہ زمانہ کچھ بھی بدل جائے، لوگ کچھ بھی کہے، ہم جس عقیدے کے پابند ہیں اس کو العروۃ الوثقی کہا جاتا ہے۔ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ کوئی چیز کھول دی جائے تو اس کو کہتے ہیں حل، اور کسی چیز کو باندھ دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں عقد۔ عقیدے کو عقیدہ اس لیے کہتے ہیں کہ عقیدہ ڈھیلا ڈھالا نہیں ہوتا ہے، عقیدہ اس گرے کی طریقے سے نہیں ہوتا ہے جسے بچے کھول دے، بلکہ عقیدہ اس مضبوط رسی کا نام ہے کہ ہزاروں لوگ طاقت لگا دے تب بھی اس کے اندر کوئی نہ دراڑ پڑنے والا ہے اور نہ ہی اس کی شکن ختم ہونے والی ہے۔
وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے وہ ایسی مضبوط رسی کو پکڑ لیتا ہے کہ ساری دنیا کی طاقتیں اسے کھولنے کے لیے اکٹھا ہو جائے تب بھی وہ کھلنے والا نہیں ہے۔ اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ تو عقیدے پہ سختی سے ساتھ گامزن رہنے کے لیے علماء کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، جیسے قدیم زمانے کے جوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ اور جوانوں کا واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک واقعہ ہے جس کو اصحاب کہف کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا، موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں کچھ چیزیں منسوخ کرنی تھی، پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دین پیش کیا، انجیل کی تعلیمات پیش کی، اس پہ عمل ہونے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں اٹھا لیے گئے، رفتہ رفتہ لوگ دین سے دور ہونے لگے، اتنے دور ہو گئے کہ ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے دقیانوس۔ اس بادشاہ نے کہا اپنے ماننے والوں سے کہ اے لوگوں، میں تمہیں دو چیزوں کا اختیار دیتا ہوں، یا تو تم غیر اللہ کی بندگی کرو، بتوں کے سامنے سجدہ کرو، یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس زمانے کے جو لوگ کمزور عقیدے والے تھے ڈر کر کے بتوں کی پوجا کر دیتے تھے اور بادشاہ سے اپنی جان بچا لیا کرتے تھے، لیکن انہی میں کچھ راسخ العقیدہ صادق الایمان جوان قسم کے حضرات تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تلوار کے خاطر اپنا دین نہیں چھوڑیں گے، ہم تلوار کے ڈر سے اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ ان حضرات نے کہا کہ ہم کو دین نہیں چھوڑنا ہے، لیکن وہ لوگ معززین قوم سے تھے، آیان قوم سے تھے، اشراف قوم سے تھے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں ایک دن کی مہلت دیتا ہوں، اچھی طرح غور کر لو، اگر بت پرستی نہیں کی تو سب کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اس کے بعد وہ بادشاہ سفر پہ چلا گیا اور کہا کہ آنے تک کے لیے مہلت ہے۔ یہ حضرات غار میں چلے گئے، غار میں جا کر کے روپوش ہو گئے۔ بادشاہ آیا، پوچھا کیا ہوا، تو لوگوں نے کہا وہ غار میں جا کر کے چھپ گئے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اگر وہ میرا دین چھوڑ دیتے تو ویسے بھی میں انہیں قتل کرنے والا تھا، اب میں حصار کر دیتا ہوں تاکہ وہ اسی غار میں دفن ہو جائے، اسی غار میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ یا اصحاب کہف کا واقعہ کس کا ہے؟ کیا بچوں کا کھیل ہے یا ان بوڑھے لوگوں کا واقعہ ہے کہ جن کو اب یہ امید نہیں رہی کہ ہمیں جینا ہے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ ہم تمہارے سامنے اصحاب کہف کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ یہ جوانوں کی ایک جماعت ہے جنہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا اور غار میں پناہ گزی ہو گئے۔ آج کے جوانوں کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے عقیدے پہ مضبوطی کے ساتھ کاربند رہنے کے لیے وہ کرنا ہوگا جو حضرات اصحاب کہف نے کیا، کہ زمانے کچھ بھی بدل جائے، تقاضے کچھ بھی ہو جائے، ہم اگرچہ پابند سلاسل ہو جائے، اگرچہ ہمارے اوپر موت کے خطرات اور خطرات کے بادل جو ہے منڈلانے لگے، تب بھی ہم اپنے دین سے سر منہ انحراف کرنے والے نہیں ہیں اور ذرہ برابر پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس دین کی مذہبی کتاب کی تعلیم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ہم جئیں گے تو ایمان کے ساتھ، مریں گے بھی تو ایمان کے ساتھ۔ تو جوانوں کو کتنا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا تو آپ کی عمر شریف 40 سال کی تھی۔ اس کو بڑھاپا نہیں کہتے، یہ بھی شباب ہی کا عالم شمار ہوتا ہے۔ اور جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، اولین صحابہ کرام اور سابقین اولین جو ہے، ان کی تعداد آپ غور کر لیجئے۔ حضرت صدیق اکبر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، حضور سے 3 سال چھوٹے ہیں، یعنی 37 سال کی عمر ہے جب حضرت صدیق اکبر پرچم اسلام لیے میدان عمل میں آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر سے کم و بیش 10 سال چھوٹے ہیں، یعنی 27 سالہ نوجوان ہیں کہ جس کے ایمان لانے کے بعد دنیا کفر جو ہے لرزہ بر اندام ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش 33 سال کے تھے جب وہ مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، اسی طریقے سے حضرت بلال حبشی، حضرت عمار ابن یاسر، حتیٰ کہ حضرت حمزہ جو حضور کے چچا تھے، یہ سارے کے سارے حضرات عمر میں چھوٹے تھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جنگ احد میں تشریف لے گئے تو جس صحابی نے بڑی جان
جانثاری کے ساتھ آپ کا دفاع کیا تھا، ان کی ایک لمبی تعداد ہے، ان میں ایک صحابی حضرت مصعب ابن عمیر ہے، ان کے ہاتھوں میں پرچم اسلام تھا، تو ابن قمیعہ نام کا ایک شخص ہے جس نے دور سے تیر پھینکا تو آپ کا دایاں بازو شہید ہو گیا، پرچم گرنے لگا تو انہوں نے بائیں ہاتھ سے سنبھالا، اس تیر انداز نے دوسرا تیر بائیں طرف چلایا، ادھر کا بھی ہاتھ زخمی ہو گیا، شہید ہو گیا، اس کے بعد پرچم گرنے لگا تو آپ نے جھک کر کے اپنے کٹے ہوئے بازوؤں سے اس پرچم کو اٹھانا چاہا، اٹھا کے جیسے کھڑے ہوئے اس نے تیسرا تیر چلایا اور جو ان کے رگے جا کے اندر پیوست ہو گیا، اور انہوں نے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے، پرچم اسلام کو سر بلند کرتے ہوئے جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، یہ کسی ایسے شخص کا واقعہ نہیں ہے جس نے اپنی زندگی کی ساری بہاریں دیکھ لی ہو، موت کا انتظار کر رہا ہو، بلکہ اس جوان کا واقعہ ہے جس کے سامنے دنیا کی ساری رنگینیاں موجود ہے، لیکن اس نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اسلام کی سربلندی کے لیے سب کو قربان کر دیا، اور ہمیں درس دے دیا کہ اے لوگو، اپنی جوانی کو اسلام کے لیے قربان کرو، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا یغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، صحتک قبل مرضک، بیمار ہونے سے پہلے صحت کو، اسی طریقے سے فرمایا غنا کا قبل فقرک، فقیر ہونے سے پہلے مالداری کو، فرمایا کہ فراغ کا قبل شغلک، مصروف ہونے سے پہلے اپنی فراغت کو، اس کے بعد فرماتے ہیں شباب کا قبل حرمک، بڑھاپے کے آنے سے پہلے اس جوانی کو غنیمت جان لو، و حیات کا قبل مماتک، مرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جان لو۔ یہ جوانی ہے جس میں ہمیں کچھ کرنا ہے، اگر ہم نے اس میں کچھ نہیں کیا تو پھر کف افسوس ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سرکار سیدی مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان کا بڑا پیارا شعر ہے کہ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ تو لہٰذا میں اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا اپنے جوانی کی قدر کریں، چونکہ میرے بعد بھی ایک بڑی فہرست ہے شعراء اعظام کی، تو میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے اپنی گفتگو کا سب سے آخری اور تیسرا اہم پوائنٹ بتا کر ختم کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جوانیوں میں کس چیز کا التزام کریں گے۔ نماز کا ہمیں التزام کرنا ہے، نماز اہم الفرائض ہے، افضل العبادات ہے، اور ہمارے ایمان و کفر کے درمیان خط امتیاز ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، کتنے رحمت للعالمین ہے۔ حضور نے فرمایا من ترک دینا فلیورثتہ ومن ترک عیالا او دینا فعلی و الی، اگر تم اولاد چھوڑ کے جاؤ، مال چھوڑ کے جاؤ تو ساری وراثت خاندان والوں کے لیے ہے، گھر والوں کے لیے ہے، لیکن اگر تم اولاد چھوڑ کے چلے جاؤ، بے یتیم اولاد کو چھوڑ کے چلے جاؤ، اور اسی طریقے سے قرض چھوڑ کے چلے جاؤ، فعلیہ و الیہ، تو تمہارے قرض کی ادائیگی کی اگر تم نے نیت کر لی تھی، اسباب نہیں بن پائے، تو قیامت کے دن اس قرض کا معاملہ حل کرانا یہ میرے ذمہ کرم پر ہے۔ اگر تم نے اولاد کو چھوڑ رکھا ہے تو اس اولاد کی نگہبانی اور کفالت بھی میرے ذمہ ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی حیات ظاہری کے ساتھ زندہ ہے، اس لیے کہ جو خود ہی دنیا سے جا چکا ہو وہ ہمارے یتیموں کی کیا کفالت کر سکتا ہے۔ حضور صبح قیامت تک کے یتیموں کے لیے فرما رہے ہیں کہ تمہارے یتیموں کی کفالت میں کروں گا۔ یہ حدیث خود بتاتی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حیات کا مسئلہ اتنے واضح طریقے سے حل کر دیتی ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا حضور اتنے رحمت ہے، اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ حممت ان آمر بالصلاۃ فتقام، میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں نماز کا حکم دوں، ایک آدمی آئے نماز پڑھا دے، اس کے بعد میں کیا کروں؟ فرمایا کہ فانطلق الی الناس، میں اس قوم کی جانب نکلوں الذین لا یشہدون الصلاۃ، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے پاس جاؤں، ومعہم حزم من الحطب، اور ان کے ساتھ لکڑیوں کے بڑے بڑے گٹھر ہو، اس کے بعد اس قوم کی جانب جاؤں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، فوحرق علیہم بیوتہم، ان کے سارے گھروں کو جلا کر کے خاکستر کر دوں۔ حضور اتنے رحمت للعالمین ہیں کہ آپ نے صبح قیامت تک کے یتیموں کی کفالت اپنے ذمے لے لی ہے۔ حضور اتنے رحمت للعالمین ہیں کہ آپ نے ہمارے قرضوں کو آخرت میں معاف کرانے کا وعدہ لے لیا ہے، لیکن جو نماز چھوڑتا ہے اس کے لیے آپ کے تیور کو دیکھیے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم نماز چھوڑتے ہو تو میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ تمہارے گھروں کو جلا کر کے خاکستر کر دوں، تاکہ کوئی ایسا بندہ باقی نہ رہے جو اللہ کے ندا کو سنے، اللہ کے منادی کی ندا کو سنے، پھر
مسجد میں نہ آئے تو ایسے نحوست والوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگائے کہ نماز چھوڑنا حضور کے لیے کتنا گرا ہوا کرتا تھا۔ اور قرآن کریم میں نماز چھوڑنے کے حوالے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ قرآن کریم میں آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بڑے خوبصورت گھوڑے تھے۔ آپ کے سامنے گھوڑے پیش کیے گئے، آپ گھوڑوں کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگے۔ بڑے خوبصورت گھوڑے تھے، اتنے خوبصورت گھوڑے جو بادشاہوں کے دربار میں رہا کرتے تھے۔ گھوڑوں کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگے، انہیں دیکھنے لگے، حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت نکل گیا، سورج ڈوب گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو افسوس ہوا کہ ان گھوڑوں کی وجہ سے میری نماز چلی گئی۔ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، روایتوں میں آیا کہ آپ نے ان تمام گھوڑوں کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا جن گھوڑوں کی بنیاد پہ آپ کی ایک وقت کی نماز جو ہے قضا ہو گئی تھی۔ وہ لوگ نمازوں سے کتنی محبت کرتے تھے کہ جو چیز نماز سے غافل کر دے اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ذہبی نے الکبائر میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے باہر اپنا باغ دیکھنے کے لیے گئے۔ اچھا، حضرت عمر کے فضائل ہم جانتے ہیں، بڑے فضائل کے مالک ہیں، لیکن ان فضائل کی بنیاد پہ ایک چیز ہم نہیں جانتے، وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تنگ دست تھے۔ آپ کے پاس بہت زیادہ مال نہیں تھا، آپ بہت کم پیسوں کے مالک تھے۔ مالداری کے اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مالدار صحابہ میں آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا۔ آپ کے پاس بہت معمولی سی پونجی تھی جس سے وہ اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ ایک باغ تھا، اس باغ کو دیکھنے کے لیے گئے۔ جب باغ میں پہنچے، کھجور کے درختوں کو دیکھنے لگے تو اسی دوران یہ ہوا کہ نماز عصر کی جماعت کا وقت نکل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ واپس آئے، دیکھا کہ نماز عصر کی جماعت فوت ہو چکی ہے، تو آپ کی زبان سے جو پہلا جملہ نکلا وہ انا للہ و انا الیہ راجعون تھا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس باغ کی وجہ سے عمر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، آج سے عمر نے اس باغ کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے، نہ یہ باغ رہے گا نہ میری نماز قضا ہوگی۔ وہی ایک باغ تھا جس سے ان کی زندگی کا گزارا ہوتا تھا، لیکن نماز قضا نہیں ہوئی، جماعت فوت ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد سے میں اس باغ کو صدقہ کر دیتا ہوں، اسی باغ کی بنیاد پہ میری نماز فوت ہو گئی، جماعت قضا ہو گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کا اتنا اہتمام کیا کرتے تھے۔ دو واقعات اور ہیں ایسے ہی مختصر واقعات۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام سنا ہوگا، بڑے شان والے وہ تابعی تھے۔ جب بچپنا تھا تو بڑے ناز و نعم کے ساتھ پلتے رہے اور کنگھی کرتے تھے اپنے بالوں میں، جسم پہ خوشبو لگاتے تھے، اچھے کپڑے پہنتے تھے۔ لوگ ان کی چال کی نقل کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جوان ہو تو ایسا ہو، کپڑے ہو تو ایسے ہو، خوشبو ہو تو ایسی ہو۔ ان کی چال کی بنیاد پہ لوگوں نے اس چال کا نام رکھا تھا المشیۃ العمریہ، یہ عمری چال ہوا کرتی ہے۔ اتنے انداز تھے ان کے چلنے کے۔ تو ایک مرتبہ وہ کنگھی کرتے رہے، بال سنوارتے رہے، مدینہ منورہ میں تھے اور ان کے والد گرامی جو ہے وہ بصرہ میں رہا کرتے تھے۔ انہوں نے مدینہ بھیجا اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے وہ کنگھی کر رہے تھے۔ کنگھی کرتے کرتے جماعت نکل گئی تو ان کے جو مؤدب تھے، نگہبان تھے، انہوں نے بصرہ خط لکھ کے بھیجا اور کہا کہ آپ کے بیٹے کو بال کا اتنا شوق ہے کہ بال کی بنیاد پہ اس نے جماعت چھوڑ دی۔ تو ادھر سے خط آیا کہ میرے بیٹے کو واپس یہاں بھیجیے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ان کے استاد نے واپس بھیجا بصرہ۔ جب بصرہ پہنچے تو مدینہ سے بصرہ کافی دور ہے، آج کے زمانے کے اعتبار سے مدینہ سعودیہ میں ہے تو بصرہ عراق میں ہے، کتنا دور کا سفر ہوگا جو انہوں نے طے کیا۔ جب وہاں پہنچے تو باپ نے یہ نہیں پوچھا کہ بیٹے اتنا لمبا سفر کر کے آئے، تھک گئے ہوگے، بلکہ باپ کو انتظار تھا کہ بیٹا کب آئے گا۔ جب بیٹا آیا تو بیٹے کے آنے سے پہلے انہوں نے ایک حجام کا انتظام کر رکھا تھا، ایک نائی کا انتظام کر رکھا تھا۔ تو بیٹا آیا تو فوراً حجام کے سامنے بیٹھا دیا، کہا کہ یہی وہ بال ہے جس کی بنیاد پہ تم اپنی نماز قضا کرتے ہو، جماعت فوت کرتے ہو، ان بالوں کو سر سے اتار دو، مجھے ایسے بالوں کی ضرورت نہیں ہے جس کی بنیاد پہ تمہاری جماعت فوت ہو جائے اور تمہاری نماز نکل جائے۔ ہمارے اسلاف کرام اپنے بیٹے کے حسن کو، خوبصورت بالوں کو نماز کے خاطر قربان کر دیا کرتے تھے، وہ نماز کو کبھی ان چیزوں کے لیے قربان نہیں کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے بچے اپنے بالوں کے فیشن میں، اپنے پھٹے ہوئے پیجاموں کے انداز میں اور اپنے خوبصورت موبائلوں کو لہرانے میں اور نہ جانے دنیا کی کن رنگینیوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور نماز کو جس طریقے سے چاہے ضائع کر دیتے ہیں۔ آخری واقعہ سنا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبید اللہ ابن عمر، ایک صحابی،
یہ ایک بزرگ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری جماعت قضا ہو گئی، میں جماعت کبھی نہیں چھوڑتا تھا، جماعت چھوٹ گئی، کچھ مہمان آ گئے، ضیافت میں جماعت چھوٹ گئی۔ اس کے بعد میں اپنی مسجد گیا، دیکھا کہ جماعت ہو چکی ہے، دوسری مسجدوں میں گیا کہ کہیں جماعت مل جائے، ساری مسجدوں کی جماعت ختم ہو چکی تھی، مسجد بند ہو چکے تھے، چراغ گل ہو چکے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ جماعت چلی گئی، میں کیا کروں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی جماعت چھوٹ جائے تو دوسری مسجدوں میں جا کے تلاش کرنا یہ مستحب ہے۔ علماء نے کتنا آسان کر دیا ہمارے لیے، لیکن وہ بزرگ تقوی پہ عمل کرنے والے تھے، عزیمت پہ عمل کرنے والے تھے، وہ دوسری مسجدوں میں گئے، ساری مسجدیں بند پائی، چراغ بھی گل ہو چکے ہیں، رات کا وقت تھا، وہ اپنے گھر آئے تو یہ سوچنے لگے کہ حدیث پاک میں آیا صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفضل ب27 درجۃ، جماعت کی نماز تنہا نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ میری جماعت فوت ہو گئی ہے تو ایک مرتبہ عشاء پڑھ لوں گا، پھر اسی 4 رکعت نماز کو 27 مرتبہ دہراؤں گا تو شاید جماعت کی نماز مجھے مل جائے، جماعت کی فضیلت مجھے مل جائے۔ اتنی قربانی آج کوئی نہیں دے سکتا جتنی انہوں نے دے دی۔ انہوں نے اپنی جماعت کی اہمیت بتانے کے لیے فرض پڑھنے کے بعد اس کو 27 مرتبہ دہرایا، نفل نماز ادا کی، اس کے بعد وہ سو گئے نماز عشاء اپنی مکمل کر کے۔ تو رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک لشکر ہے جو بہت تیزی کے ساتھ دوڑا چلا جا رہا ہے، ان کو بھی اس لشکر میں شامل ہونا تھا۔ انہوں نے بھی اپنا گھوڑا نکالا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، ایڑ مارنا شروع کیا، گھوڑے کو ایڑ مارے جا رہے ہیں اور لشکر آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن ان کا گھوڑا اتنی سست روی کا شکار ہے کہ آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ لشکر کو پانا چاہتے ہیں لیکن پا نہیں رہے ہیں۔ تو سامنے کے لشکر میں ایک اور بزرگ تھے، انہوں نے متوجہ ہو کے دیکھا اور اس کے بعد فرمایا انکا لن تلتحق بنا لاننا ادینا الصلاۃ بجماعت وانت ادیت فضا، کہ تم کبھی بھی ہمارے مقام کو نہیں پا سکتے، تم کبھی بھی ہمارے لشکر کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ ہم لوگ نماز عشاء باجماعت پڑھ کے نکلے ہیں اور تم تنہا پڑھ کے نکلے ہو تو تم ہماری گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، اس واقعے سے جماعت کی اہمیت کا اندازہ لگائے۔ یہ واقعہ دوسرے انداز سے بھی یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب اس بزرگ نے 27 مرتبہ نماز ادا کر لی تو غیب سے ندا آئی اور اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ اے میرے بندے، تو نے 27 مرتبہ نماز ادا کر لی تو یہ سمجھ لیا کہ تو نے جماعت کی فضیلت حاصل کر لی، بتا تیری نماز میں وہ فضیلت کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے جو جماعت میں فرشتوں کی موجودگی سے ہوا کرتی تھی اور ان کے آمین کہنے سے ہوا کرتی تھی۔ یعنی جماعت کی وہ شان ہے کہ ہم کتنی بھی قربانی دے لیں جماعت کی فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن ہم نے جماعت تو جماعت نماز بھی ترک کر دی ہے۔ تو آج میں اپنے جوانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، 3 باتیں میں نے بتائی کہ عقیدے پہ سختی سے قائم رہو، عقیدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی ہو کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جوانی کیسی ہو؟ جوانی ویسی ہو جیسے اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے نے فرمایا کہ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ اس کے بعد اخیر میں نماز پڑھتے رہنا ہے، اور نماز کے حوالے سے بھی کوئی شعر ہو سکتا ہے، ہمارے حضرات یہاں موجود ہے، بہت سارے شعراء موجود ہے، نمازوں کا اہتمام کرے، یہی نماز آپ کی زندگی کا نور ہے، یہی نماز آپ کی قبر کا چراغ ہے، اور یہی نماز آخرت میں نجات کا سامان ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا اس پہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔